بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ نوٹس افسانہ کفن کے حوالے سے ہے، تو انشاءاللہ آج کفن کا فنی و فکری جائزہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو افسانہ کفن منشی پریم چند کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ پریم چند کا افسانہ کفن اردو افسانے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس افسانے میں پریم چند نے ہندوستان کی سیاسی و معاشرتی صورتحال کی عکاسی کی ہے، اور یہ افسانہ ہندو سماج کی غیر جانبدارانہ عکاسی کرتا ہے۔ اس افسانے کے کئی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ تو اب جو ہمارا مین ٹاپک ہے فنی و فکری جائزہ، اب ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے فنی جائزہ، پلاٹ۔ افسانہ کفن کا پلاٹ ان تمام اصولوں پر پورا اترتا ہے جو پلاٹ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ پلاٹ کہانیوں کے منطقی ربط کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس افسانے کے تمام واقعات ایک خاص تسلسل کے ساتھ ساتھ رونما چلے جاتے ہیں۔ تمام واقعات زنجیر کی کڑیوں کی طرح باہم پیوست ہے۔ کہانی کا پلاٹ تعارف سے گزر کر واقعات کے عروج پر پہنچ جاتا ہے، اور تجسس اس میں برقرار رہتا ہے اور آخر میں اختتام تک پہنچ جاتا ہے۔ الغرض پلاٹ کی مربوطی پریم چند کے فن کی عمدہ ثبوت ہے، یعنی اس میں جو کہانیاں بیان ہوئی ہے تو تمام قصے ایک خاص ترتیب سے ہے، جس کی وجہ سے قاری کو پڑھنے کے دوران الجھن محسوس نہیں ہوتی۔ کردار نگاری۔ افسانہ کفن میں کل 4 کردار ہیں۔ اس کے علاوہ ٹھاکر ایک مختصر کردار بھی اس افسانے کا حصہ ہے۔ تو جو کردار ہے اب اس کو ہم ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مادو کا کردار۔ مادو اس افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ یہ کردار جاگیردارانہ جبر استحصال کی چکی میں اس طرح پیسا گیا ہے کہ اس کا ضمیر ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو گیا ہے۔ یہ خود غرض، کاہل، کامچور اور محبت سے عاری کردار ہے۔ یہ ایک زندہ لاش ہے جو کہ بیوی کی درد ذاہ اس پر اثر نہیں کرتا، اور آخر میں اس کو سپرد خاک ہونے کی بجائے ان کی پیسوں پر شراب و مستی اس کردار کی کمینگی کا ثبوت ہے۔ گیسو کا کردار۔ یہ بھی اس افسانے کا ایک اہم کردار ہے۔ اس کی عمر 60 سال کی ہے، لیکن پھر بھی اس میں انسانیت نہیں ہے۔ یہ ایک لالچی اور تجربہ کار کردار ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ ہم اگر بدھیا کے لیے کفن نہیں خریدتے تو پھر بھی سماج کے لوگ اس کے لیے کفن کا بندوبست کریں گے۔ یہ کردار ہندو سماج کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ بدھیا کا کردار۔ یہ ایک محنتی اور باعزت گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ شادی کے بعد سسرال کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ محنت مزدوری کرتی ہے اور شوہر اور سسر کے پیٹ کے جہنم کو بھر دیتی ہے، لیکن مر جانے پر شوہر اور سسر کی طرف سے کفن تک نہیں ملتی۔ اس کردار کا افسانے میں کوئی مکالمہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اس افسانے کا اہم کردار ہے۔ زمیندار کا کردار۔ یہ ایک جاگیردار کی کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اس کردار کے دل میں رحم ہوتا ہے، مگر بدھیا جیسی عورت جو اس کے گھر میں خدمت کرتی تھی، اس کی موت پر تعزیت کا ایک جملہ بھی نہیں کہتا، اور 2 روپے اس کے شوہر اور سسر کو دے کر اس کے کفن کے لیے 2 روپے دیتے ہیں اور اس کو رخصت کر دیتے ہیں، اور تعزیت کا ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالتے۔ یہ کردار ہندو سماج کا ایک بہترین کردار ہے۔ جاگیردارانہ نظام کا ایک بہترین عکاسی اس کردار نے کی ہے۔ یہ ہندوستان میں موجود تمام جاگیرداروں کا ایک ترجمان کردار ہے۔ مکالمہ نگاری۔ اس افسانے میں پریم چند کی مکالمہ نگاری عروج پر ہے۔ جس طرح دیہاتی کردار ہیں، بالکل اسی طرح مکالمے بھی دیہاتی ہیں۔ ان مکالموں سے کرداروں کی معاشی حالات اور لب و لہجے کا پتہ چلتا ہے۔ مثال کے طور پر مکالمہ یہاں آپ کے سامنے ہے، اس کو ملاحظہ کیجیے۔ او بیکنٹھ میں جائے گی دادا، بیکٹھ کی رانی بنے گی۔ مکالموں کے علاوہ الفاظ بھی خالص دیہاتی ہے، مثلاً ضرور، غریب یعنی غریب، اور زندگانی یعنی زندگانی وغیرہ۔ یہ الفاظ آپ دیکھیں تو یہ بھی دیہاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک ناقد نے پریم چند کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس کے افسانوں سے گاؤں کے گوبر کی بو آتی ہے، دیہات کے گوبر کی بو آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تجسس۔
افسانہ کفن میں تجسس و جستجو کا جادو افسانے کے شروع سے لے کر آخر تک سر چڑھتا رہتا ہے۔ صرف کفن کا عنوان ہی تجسس کے لیے کافی ہے۔ تجسس کیا ہے؟ تجسس حیرانی کو کہتے ہیں کہ قاری ہر وقت اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، تو اس کو تجسس کہتے ہیں۔ جب بدیا دروازہ دردزاہ سے کراہ رہی ہوتی ہے تو قاری سوچتا ہے کہ مادو اب ڈاکٹر کو لے آئے گا، لیکن مادو آلو کی لالچ میں بالکل بے حس بن چکا ہے۔ اسی طرح آخر میں دونوں باپ بیٹے جب کفن کے پیسوں سے شراب نوشی کرتے ہیں تو قاری کا تجسس انتہا کو پہنچتا ہے کہ اب بدیا کے لیے کفن کہاں سے آئے گا، لیکن آخر میں گیسو کے باتوں سے قاری سکھ کا سانس لیتا ہے کہ سماج کی جانب سے انہیں کفن ضرور ملے گی۔ تو یہ تو تھا فنی جائزہ۔ اب ہم اس کا فکری جائزہ پیش کرتے ہیں۔ فکری جائزہ یعنی کیا موضوع انہوں نے پیش کیا ہے، کیا سوچ، کیا فکر اس افسانے میں پریم چند نے پیش کیا ہے۔ افسانہ کفن کا مرکزی خیال جاگیردارانہ نظام کی ظلم و ستم ہے جو کمزور اور مظلوم طبقے کے ساتھ چلے آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ایسے لوگ وجود میں آتے ہیں جو محنت و مشقت سے خالی اور محبت کے جذبے سے عاری ہوتے ہیں، اور پھر ایسے لوگوں سے معاشرہ نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس افسانے میں پریم چند نے سماج پر طنز کیا ہے۔ جب مادو کی بیوی دردزاہ سے مر گئی اور باپ بیٹے زمیندار کے پاس گئے تو زمیندار نے تعزیت کیے بغیر 2 روپے دے کر ان دونوں باپ بیٹے کو رخصت کیا۔ اس اقدام سے ہندو سماج کی بے حسی اجاگر ہوتی ہے اور اس کی ایک تصویر ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کتنے بے حس لوگ تھے جاگیردار۔ اس افسانے میں پریم چند نے انسانوں کی بے حسی کو بڑا چڑھا کر بیان کیا ہے۔ مادو اور گیسو کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی کے حق کے بارے میں نہیں پوچھتا اور نہ ہی اس کے بھوک اور پیاس کی خبر لیتے ہیں۔ ایک مکالمہ ملاحظہ ہو۔ کیسا برا رواج ہے کہ جسے جیتے جی تن ڈانکنے کو چیتڑا نہ ملے، اسے مرنے پر نیا کفن چاہیے۔ اس کے علاوہ دونوں باپ بیٹوں کو اپنے مذہب پر یقین بھی ہے۔ بدیا کی وفات پا جانے کے بعد مادو اور گیسو کا مکالمہ ملاحظہ ہو، یعنی ان دونوں کو اپنے مذہب پر یقین بھی ہے، ہندو مذہب پر۔ تو یہ مکالمہ ملاحظہ ہو۔ ہاں بیٹا پیکٹ میں جائے گی، کسی کو ستایا نہیں، کسی کو دبایا نہیں، اور بیکٹ میں نہ جائے گی تو کیا یہ موٹے موٹے لوگ جائیں گے جو غریبوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کو اپنے مذہب پر یقین بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا لیکچر تھا۔ آج جو ویڈیو میں نے پیش کی انشاءاللہ آپ کو پسند آ چکی ہوگی۔ یہ نوٹس اپنے پاس محفوظ کر لیں اور اب مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔